آج کی اہم اور بڑی خبر سے آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے، یعنی آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے جو حکومت ترمیمی بل پیش کرنے جا رہی ہے، اس پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور مسلم لیگ نون نے اس ترمیمی بل کی جو غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے، اہم بات ہے ہماری پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے، پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ کے حوالے سے۔ اس کیس کے پس منظر پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے ایک غیر معروف قانون دان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ مدت ملازمت میں جو توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے آرمی چیف کی ملازمت میں، اس کی پاکستان کے آئین اور قانون اور آرمی ایکٹ کے اندر اجازت نہیں، اس کے اندر اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اندر وہ اس قانون دان نے درخواست دائر کی، لیکن پھر اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس نے اپنی وہ جو درخواست تھی اس کو وڈرا کرنے کے لیے پھر ایک اور درخواست دی سپریم کورٹ کے اندر۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ کہتے ہوئے کیس وڈرا کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر سو موٹو ایکشن لے لیا کہ یہ انتہائی پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، اور یہ ایک دفعہ عدالت کے سامنے آنے کے بعد اس کو وڈرا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس پر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اور پھر اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کا ایک فیصلہ بھی آیا جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ ایک حوالے سے وہ تاریخی فیصلہ تھا کہ اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں ان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو اس سے پہلے بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا رہا وہ آئین سے متصادم ہے اور آرمی ایکٹ سے بھی متصادم ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے جو بڑا کھلواڑ ہماری جمہوری روایات اور آئین اور قانون کے ساتھ اس وقت کیا گیا وہ یہ کہ جب آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور حکومت کی جانب سے بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے میں حکومت بھی ناکام رہی کہ اس چیز کی گنجائش ہمارے آئین میں اور قانون میں موجود ہے، تو پھر کیوں اس وقت 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی اور یہ کہا گیا کہ 6 ماہ کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں، 6 ماہ کے اندر آپ ترمیم لے آئیں اس بل میں، اس قانون کے اندر، تاکہ اس معاملے کو نمٹایا جا سکے۔ ناظرین، کیا آئین اور قانون صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، ان کے مفادات پورے کرنے کے لیے جب جی چاہے اس کے اندر ترامیم کر لی جائے؟ ایک بہانہ بنایا گیا حکومت کی جانب سے، اور پھر جو حکومت کی جانب سے اس ریویو پٹیشن جو دائر کی گئی اس کے اندر اس طریقے سے ایک پس منظر بتایا گیا کہ جیسے پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہی ریت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے حالات کو انتہائی نیگیٹو پورٹریٹ کر کے آرمی کی امپورٹنس، سیاسی مداخلت جو ہے، سیاسی جو ہمارا سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، اس کے اندر اس کی مداخلت کا جواز پیدا کیا جاتا رہا، اور یہی کوشش اس دفعہ بھی کی گئی کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں، جنگ کی سی کیفیت ہے، APS تک کے واقعات گرے گئے، اس لیے ضروری ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے، ان کی ایکسٹینشن ضروری ہے۔ حالانکہ ہم اپنے پڑوس میں بالکل بھارت کی جانب اگر نظر دوڑائے تو 31 تاریخ کو، یعنی آج سے 2 دن قبل، ان کے جو آرمی چیف ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کر کے سپرد ہو گئے اپنے عہدے سے۔ حالانکہ جو حالات پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ٹینس اور خطرناک یا سنگین حالات اس وقت بھارت میں موجود ہیں۔ جو غیر ایک متنازع شہریت کا جو بل وہاں پہ لایا گیا، اس کے بعد کشمیر کے ایشو کو لے کے شہریوں کے جو احتجاج ہے ملک گیر، جو لاکھوں کروڑوں عوام وہاں پہ سڑکوں پہ موجود ہے، اور اتنی ایسی ایک گمبھیر اور سنگین سچویشن میں بھی انہوں نے اپنی جمہوری روایات کو مقدم رکھا اور آئین اور قانون کے مطابق آرمی چیف اپنے عہدے سے اب جب وقت ہوا پورا ان کا تو وہ سبکدوش ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسا ہوا بنائی گئی کہ جیسے یہاں پہ ایک جنگ کا ماحول ہے، اور یہاں پہ اگر آرمی چیف نہ ہوا، اس کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو شاید کہ پورا ملک ہی لڑکھڑا اٹھے یا آرمی کا ادارہ ہی لڑکھڑا جائے۔ بہرحال یہ تو اس کیس کی ایک پس منظر تھا۔ آج کا جو فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ آپ اور عوام کو سمجھنے کے لیے انتہائی ایک سمجھنے کیس اسٹڈی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ ایک خاص قسم کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ایک خاص قسم کی سیاسی اشرافیہ ہے جو وقت کے ساتھ اور اپنے جو مفادات کے ساتھ ساتھ پارٹیز بدلتی رہتی ہے
اور ایک نئے چہروں کے ساتھ، نئے جھنڈوں، نئے ناموں کے ساتھ وہی لوگ مسلسل ہمارے اوپر قابض ہیں، اور ان کے مفادات اور عوام کے مفادات میں دور دور کی بھی یکسانیت نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ وہی مسلم لیگ نون ہے کہ جو گزشتہ 2 سال سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر غریب کارکن کو سڑکوں پہ لاتی رہی، ان کا وقت برباد کرتی رہی، اور ان کا سرمایہ برباد کرتی رہی، اور ان کو جذبات میں لا کے حتیٰ کہ لوگ آرمی کے خلاف باتیں کرنے کی پاداش میں پھر وہ جیلوں تک بھی گئے۔ لیکن آج وہی مسلم لیگ نون جو 2 سال سے یہ تحریک چلا رہی ہے، اس نے ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دو کے نعرے کو ترجیح دی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے جو بھی رہنما ٹی وی چینلز میں مختلف میں آئے ہوئے تھے، اور وہ بالکل لاجواب وہاں بیٹھے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر یہی چیز آپ تحریک انصاف کی دیکھیں تو خان صاحب ایک نہیں درجنوں دفعہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اپنا ایک اصولی موقف ہمیشہ سے رکھتے رہے، اور اس کو بلا خوف و خطر وہ پیش بھی کرتے رہے کہ آئینی جو ادارے ہوتے ہیں وہ کسی ایک فرد کے مرہون منت نہیں ہوا کرتے، بلکہ اداروں کی آزادانہ جو گروتھ ہے، جو ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، وہ اسی میں ہوتی ہے کہ جو ان کے جو لوگ ہیں، اس کے اندر موجود لوگ ہیں، اس کی قیادت ہے، وہ اپنی جو آئینی مدت پوری کرنے کے بعد سبکدوش ہو جائے تاکہ نئے لوگوں کا اوپر آنے کا موقع ملے۔ لیکن اسی طریقے انصاف نے آرمی چیف کے اس ایکسٹینشن کے معاملے کو اس حد تک بڑھایا کہ اب وہ ترمیمی بل لانے پہ مجبور ہے، اور وہ مسلم لیگ نون جو گزشتہ 2 سالوں سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ سڑکوں پہ موجود تھی، جلسے جلوس میں اور ریلیاں نکالے جا رہی تھی، اور ایک اس نے پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی قوت ہے تو مسلم لیگ نون ہے، لیکن آج اس معاملے کے اندر آ کے تو وہ بھی اس نے بھی اپنا وہ نعرہ چھوڑ دیا اور اس کے جگہ ایک اپوزٹ نعرے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ناظرین، ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے مفاد کی خاطر وہ چیزیں، وہ پالیسیز جو اس ملک کے غریب عوام کے مفادات سے ریلیٹ کرتی ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، اس میں تو اس نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن جب بات آرمی چیف کی آئی، ایک ایسے ادارے کی آئی جس کی سیاسی مداخلت کی آئین قطعاً اجازت نہیں دیتا، نہ پاکستان کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے، جب اس کے حوالے سے بات آئی تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے غیر مشروط کسی نے حمایت کا اعلان کیا، اور کوئی 2 دن بعد کرنے والا ہے، اور کسی نے ترمیمی بل لانے کے لیے وہ بل تیار کر لیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی وقت کیا ہے، کب تک ہماری جو عوام ہے وہ ان سیاسی جو اشرافیہ ہے، جو ان سیاسی پنڈت ہیں ہمارے، ان کے اس مکر و فریب کا شکار ہوتی رہے گی؟ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا، اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ یہ جو ان لوگوں کے مفادات ہیں، جو اس سیاسی اشرافیہ کے مفادات ہیں، وہ کسی صورت بھی اس غریب عوام کے مفادات سے یکسانیت نہیں رکھتے۔ ان کے مفادات وہ ہیں جن کا ہمارے مفادات کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں یہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں، اور یہ جو نعرے بھی بلند کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو ہو یا کوئی بھی اس طرح کا نعرہ ہو، وہ نعرہ بھی اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور جب وقت بدلتا ہے تو وہ اس نعروں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن پستی کون ہے، شکار اس ظلم کا کون ہوتی ہے، اس کے نتائج کون بھگتتا ہے؟ وہ غریب عوام بھگتتی ہے۔ یہ گورنمنٹ اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے حوالے سے، مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھی، لیکن آج ایک آرمی چیف ایکسٹینشن، ایک فرد واحد کی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ اس کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا بھی اس نے گوارا کر لیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر اب بھی ایکسپوز آپ کے سامنے نہیں ہوتے، اس غریب کارکن جو اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے ان پارٹیز کے لیے، اگر وہ اب بھی آنکھیں نہیں کھولتا، وہ اب بھی اگر نہیں سوچتا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اب ہماری عوام کے اندر یہ جمہوری اور آئینی جو روایات ہیں ان کے حوالے سے شعور بیدار ہونا شروع ہوا ہے، اور انہیں اس ایکسٹینشن کی جو غیر مشروط جو حمایت کا اعلان ہے نون لیگ کا، اس کے خلاف کھل کر بات وہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم جو تحریک انصاف کی جانب سے مسلم لیگ نون کو اس طرح کہا جا رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو انہونی بات ہے، حالانکہ تحریک انصاف کو اگر خود اپنے بیانات عمران خان صاحب کے دیکھیں تو وہ گزشتہ ان کا سٹانس کچھ اور ہمیشہ سے رہا ہے
کچھ اور اصولی موقف وہ ہمیشہ اپناتے رہے لیکن وہ اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. یہی چیز مسلم لیگ نون نے, خیر مسلم لیگ نون کی تو تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ کے حکومت میں آئی ہے, انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹے, ان کے جوتوں کو پالش کیا ہے, اسی بنیاد پہ وہ اقتدار کی مسلط تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی روایت کو زندہ رکھا. لیکن میں یہ اس عوام سے, آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اگر ایک جو پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا وہ بروکر بھی قابل نفرت نہیں ہے جو اس پروسٹیٹیوٹ کا سودا کرتا ہے؟ اور کیا وہ بے غیرت خریدار جو خریدتا ہے ان کو وہ بھی قابل نفرت نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بک گیا وہ تو غلط ہے, لیکن بیچنے والا جو درمیان میں برج کا رول ادا کر رہا ہے, جس کے لیے میں وہ الفاظ شاید استعمال نہ کر سکوں لیکن آپ بخوبی اس کو سمجھتے ہوں گے, وہ قابل نفرت کیوں نہیں ہے؟ اور وہ خریدار جو خرید رہا ہے اس کو, بے غیرت خریدار جو اپنی غیرت بیچ کے خرید رہا ہے, وہ قابل نفرت کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کو سوچنے کی بات ہے. آپ قوت ہیں, آپ جمہوریت کی علامت ہے, آپ آئین و قانون کی بالادستی کی علامت ہے, آپ کے پاس وہ قوت ہے, آپ کے پاس ووٹ کی پرچی ہے جس کی پاور سے آپ ان کو گرا سکتے ہیں, ان کو اٹھا سکتے ہیں. تو اگر اب بھی آپ ان کے مکر و فریب سے باہر نہیں نکلتے, نہ تحریک انصاف اپنے اصولی موقف پہ رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون کا تو خیر کبھی سے اصولی موقف کو اس طرح سے رہا نہیں, لیکن گزشتہ 2 سال سے جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ آج ڈھیر ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیادوں کو منہدم کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کسی حد تک اس حوالے سے بہتر رہی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, جو حالات لگ رہے, اس میں پیپلز پارٹی صرف فیس سیونگ کر رہی ہے کہ وہ جو ترمیمی بل ہے اس کو پڑھ کے تو فیصلہ کریں گے. یہ ایک فیس سیونگ تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر الٹیمیٹ فیصلہ وہ بھی حمایت کا کرتے تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی جمہوری روایات اور جمہوریت کے نعرے لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ پوری صورتحال ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ بھی ان چیزوں کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے, اور ان جو سیاسی اشرافیہ کا جو کھیل ہے, سیاسی اشرافیہ اور ہماری فوجی اشرافیہ جو ملٹری ایلیٹ ہے, اس کا جو گٹھ جوڑ ہے, اور جس ان دونوں جو چکی کے پارٹ ہیں جن کے درمیان عوام غریب عوام پس رہی ہے, اس کو آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے. اور اب عوام کی جو بالادستی ہے, آئین و قانون اور جمہوری روایات کی بالادستی ہے, اس کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوگی اور وہ اپنے حقوق کو پہچانے گی اور ان سیاسی اشرافیہ کو ریجیکٹ کرے گی. کہ اب تو شاید کوئی بھی ایسی چیز بچی نہیں ہے پیچھے کہ اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلے, اور اگر اب بھی نہیں کھلتی تو پھر یقین مانیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں, اسی کو کاش